مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی تھا اور کچھ بتانا بھی تھا جو مجھے اہل سنت کے یعنی بریلوی علماء نے بتایا تھا. جی انہوں نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی چیز کو حرام یا حلال چیک کرنے کے لیے ہم اصول پہ جائیں گے، اور اصول میں ہمیں یہ حدیثوں سے انہوں نے ریفرنس دیا تھا جو میرے پاس موجود ہے، ابھی میں ڈھونڈ کے نکال بھی سکتا ہوں. وہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو چیز ناجائز نہیں ہے اور جس کی قرآن اور حدیث میں جس چیز کو ناجائز نہیں کہا، تو اگر کوئی اس کو ناجائز کہے گا تو اس کو دلیل دینی پڑے گی کہ یہ ناجائز کیوں ہے. دیکھیے قاعدہ یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہر چیز حلال ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے حرام، اور عبادات میں ہر چیز حرام ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے حلال. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے بہت سارے دلائل ہیں، کئی سارے آج کی سٹریم میں بھی آ چکے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز رد ہو جائے گی. اب فیض بھائی جیسے میں آپ کو ایک سمپل سوال پوچھوں کہ کوئی اگر کہے میں سر پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھوں گا، تو آپ کو بتانا ہوگا کہ اس کی دلیل نہیں ہے، کہاں دیا ہے؟ وہ کہے کہ بھائی کہاں دیا ہے کہ منع ہے، سر پہ نہیں باندھ سکتے، کہاں دیا ہے؟ ہاں جی، تو یا کیونکہ وہ ان کو دلیل عبادت دینی ہوگی جو کہے کہ سر پہ ہاتھ باندھنا ہے، تو ان کو دلیل دینی ہوگی، آپ کو دلیل دینی ہوگی. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں باندھ سکتے تو کس کو دلیل دینی ہوگی؟ آپ نے جو اگزامپل دیا وہ عبادت کا تھا، اور ہاں جبکہ ان کا بولنا یہ ہے کہ یہ ہم عبادت سمجھ کے نہیں بناتے، ایصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے. اور یہ جو آپ نے اگزامپل دیا یہ عبادت کا ہے. عبادت کا یہی رسول پوائنٹ اللہ ہے. صلی اللہ علیہ اچھا وسلم نے طریقہ بتایا ہے، تو جی اس کے خلاف کوئی کرے گا تو وہ بدعت ہوگا. سال ثواب عبادت نہیں ہے. نہیں، ایصال ثواب عبادت نہیں ہے. ایسے تو پھر لائیو اسٹریم عبادت کیسے نہیں ہے؟ جس طریقے سے نہیں لائیو مطلب اسٹریم عبادت نہیں ہے ویسے ہی وہ ایک ایصال پورا ثواب کی ایک عبادت نہیں پورا پورا عمل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، ایک خاص وقت طے کیا جا رہا ہے، اس کے اندر ایک خاص کیفیت طے کی جا رہی ہے. یہ ہے. عبادت حضرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ سب رولز تو لائیو اسٹریم پہ بھی لگتے ہیں نا، آپ کی خاص وقت سب چیز ویسے ہی ویسے. آپ کیا اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس سے ثواب نہیں اس ملے میں گا؟ وہ باقاعدہ کھانے کے اوپر مخصوص کلمات پڑھے جا رہے ہیں، ان مخصوص کلمات کے ذریعے، اور اس کو ایک دن کو اس کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے، اس خاص دن کی کوئی فضیلت سمجھی جا سر رہی ہے. آپ آپ سر بولیں سر آپ لائیو اسٹریم آپ میں یہاں کیا پر ہم یہ لائیو کہتے ہیں کہ اسٹریم، لائیو اسٹریم بدھ کے دن کرنا اس کی کوئی خصوصی فضیلت ہے؟ سر وہ بھی تو یہ نہیں بولتے، وہ کہتے کسی بھی دن منا لو. میں نے ان سے یہ ڈائریکٹ سوال کیا تھا، وہ تو بولے پھر کسی بھی دن آپ بھائی ابھی سیلیبریٹ کر لو، آپ جیسے دوسرے ابھی دن اعلان ہوا، سیلیبریٹ کر لو. ابھی یہ اعلان ہوا کہ ہم لوگ پہلے ہم لوگ جمعہ کے دن لائیو اسٹریم کرتے تھے، پھر سنیچر کو کرنے لگے، بدھ کو کرنے لگے، ابھی اعلان ہوا کہ جی منگل کو کر رہے ہیں، ہے نا؟ جی، ہم انہوں نے نے یہ کسی کہا دن تھا کو کہ کسی یہ دن کو طے اس لیے کسی کیا دن کا گیا ہے. انتخاب، وہ نہیں سنیے تو کر رہے میری ہیں بات تو غلطی. سنیے، میری بات تو سنیے. کسی دن کا خصوصی انتخاب ہم نے بطور تشریح کے نہیں کیا ہے کہ اس دن کا خصوصی انتخاب کی کوئی خصوصی فضیلت ہے اور اس کا اہتمام ضروری ہے. ہم نے اس سر کا ویسے ہی اہتمام اور اس کا انتخاب اپنی سہولت اور اپنے سامعین کی سہولت کے حساب سے کیا ہے. تو آپ جو کہہ رہے وہی ہیں کہ جواب وہ آپ دیتے بھائی ہیں. ابھی باقاعدہ ابھی شیخ کفایت اللہ نے باقاعدہ کتاب سے ان کی دلیل پیش کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 11ویں کا انتخاب رسول اللہ نے کر کے دیا ہے کہ وہ ہاں 12ویں مناتے تو 11ویں منا رہے. آپ جہاں کیسے کہنے کی سہولت کے حساب سے انتخاب نہیں کیا ہے؟ وہ تو باقاعدہ ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ نے 11ویں کا انتخاب کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انتخاب جو ہے ایسے ہی ہو گیا ہے، سہولت کے حساب سے ہو گیا ہے. اس کو وہ رسول اللہ کا سرفراز انتخاب بھائی، سمجھ رہے ہیں. ابھی وہ مولوی کا آپ نے جو ان کا حیدرآبادی مولوی ہے اس کا آپ نے سنا کہ کیا اس نے کیا کہا کہ 11ویں کو میں آؤں گا، ایسا کچھ کہا نا اس نے. ہاں ہاں، ہاں وہ شاہ عبد القادر قادیانی جیلانی کی طرف منسوب کر کے. آپ یہاں پہ آ کر کے جو بات کہہ رہے ہیں وہ بریلوی مانے تب نہ، تو بریلوی تو باقاعدہ اس کو شریعت کا، رسول اللہ کا انتخاب مان رہے ہیں، اور آپ اس کو ہماری لائیو اسٹریم سے جوڑ رہے ہیں. بھائی یہ جو بھائی انصاف صاحب والی بات لائیو کریے آپ. اسٹریم کو نہیں 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 ایک سر بات وہ اور میں کہتا ہوں، یہ لائیو اسٹریم کو جو آپ بول رہے ہیں نا، بتائیے ہماری لائیو اسٹریم سے کون سی عبادت ایڈ ہو رہی ہے یا دین کا کون سا مسئلہ مائنس ہو رہا ہے؟ جو سر جی شریعت سوال اللہ، تو ایک میرا یہ منٹ مجھے بولنے دیجئے میرے بھائی، بولنے دیجئے. ہم جو لائیو اسٹریم کر رہے ہیں یہ دین کی تبلیغ کا، تشریح کا، سمجھانے کا ذریعہ. یہ اس سے دین میں نہ کوئی چیز ایڈ کر رہے ہیں نہ کوئی چیز نکال رہے ہیں. یہ اصل دین نہیں ہے، یہ دین کو پھیلانے کا ذریعہ ہے. لیکن جو آپ 11ویں کر رہے ہیں وہ عبادت ہے، وہ دین ہے. اس سر سے جی آپ نے ابھی ایک تھوڑی دیر عبادت ایڈ پہلے کر، ایک تھوڑی منٹ دیر آپ پہلے مجھے آپ بولنے کے دو، کسی آپ بولنے پینلسٹ دو نے نا. بولا پہلے میری بات سن لیجیے، اس کے بعد اس میں بولیے. فرق کیا ہے 11ویں میں اور لائیو اسٹریم میں؟ فرق کیا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کے لیے بات واضح ہو جائے گی. یہ مسند احمد کی روایت ہے، مسلم کی شرط پر صحیح روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا کان شیء من امر دنیاکم فشانکم بھی، جب تمہاری دنیا کا کوئی معاملہ ہو تو جیسا چاہو کرو.
وَإِذَا كَانَ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ، جب تمہارے دین کا کوئی معاملہ ہو تو میری طرف رجوع کرو. یہ وہ صحیح مسلم کی شرط پر صحیح حدیث مستند احمد کی اور بھی کئی کتب میں ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں جن سب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک اصول بنا کہ الاصل فی العبادات الحرمہ، عبادات میں بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں منع ہے، آپ وہی کریں گے جس کا ثبوت ہو، اور الاصل فی المعاملات، اور معاملات میں ساری چیزیں جائز ہیں الا یہ کہ بائی ڈیفالٹ جائز ہے الا کہ کہیں الگ سے اس کی ممانعت آ جائے. تو یہ جو دین کو پھیلانے کا، دین کو بتانے کا جتنے بھی ذرائع ہیں، وسائل ہیں، یہ معاملات میں آتے ہیں، چاہے تدریس ہے، چاہے جلسہ ہے، چاہے تقریر ہے، چاہے اسٹریم ہے، چاہے جو کچھ ہے، یہ معاملات کی کیٹیگری کے، دین کی کیٹیگری کے ہیں نہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ اگر گیارہویں کرتے ہو تو اس کا بینیفٹ کیا بتاتے ہو؟ گیارہویں بھائی ایک عبادت ہے، اس کی وجہ سے آپ کو مدد ملے گی، یہ ملے گا، وہ ملے گا، پورا آپ نے دین کا کنسپٹ اس پہ ڈال دیا کہ آپ کی مدد ملے گی، غوث اعظم آئیں گے، روحیں آئیں گی، آپ کو مدد کریں گی. یعنی آپ نے دین میں ایک عقیدہ ایڈ کر دیا ہے. دین میں جو عقیدہ اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے وہ چیز آپ نے وہاں پہ ڈال دیا. آپ نے ایک دین میں باقاعدہ دین میں ایک چیز آپ ایڈ کر رہے ہیں. یہ جو لائیو اسٹریم ہے یہاں کوئی عبادت نہیں ایڈ کی جا رہی، یہاں صرف بتایا جا رہا ہے کہ قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. یہاں کون سی چیز کریٹ کر کے کون سا پروڈکٹ آپ کو بیچا جا رہا ہے؟ یہاں پہ کچھ نہیں، اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کے نہیں دی جا رہی. یہاں پہ جو قرآن و حدیث میں وہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے اور جو غلط ہے وہ بتایا جا رہا ہے. تو یہاں پر جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے وہ انفارمیشن ہے، کوئی چیز یہاں پہ بنی بنائی چیز آپ کو نہیں دی جا رہی. یہ فرق ہے لائیو اسٹریم میں اور آپ کی گیارہویں میں. ان شارٹ یہ کہ گیارہویں عبادت دین سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے، اور یہ ہمارا جو معاملہ یہ معاملات سے ہے، وسائل سے، یہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. جی یہ میں ایک بات عرض کر دوں، تھوڑی دیر پہلے آپ نے بولا تھا، میرے بھائی ایک بات اور مکمل ہو جائے تو آپ کو کوئی اعتراض اگر رہے گا، آپ کو موقع ملے گا، آپ کو کوئی رکے آپ نہیں بھولیں گے، آپ کو اعتراض نہیں رہے گا انشاءاللہ. اس کے بعد میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد شاید اعتراض نہ رہے، آپ کو زبردستی کا اعتراض رہے تو الگ بات ہے. میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں دنیا کی ہیں، جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہم کرتے ہیں، آپ نے یہ کہا نا کہ گیارہویں، وہ لوگ ہم نے پوچھا ڈائریکٹ ان سے، وہ لوگ بطور دین گیارہویں نہیں مناتے. گیارہویں کا عمل وہ دین کے طور پہ نہیں کرتے، مطلب دنیا کے طور پہ کرتے ہیں. جب وہ لوگ دین کے طور پہ نہیں کرتے، دنیا کے طور پہ کرتے ہیں، تو دنیا کے معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان کسی ضرورت اور حکمت کے طور پہ کرتا ہے. دین کے معاملہ کیا ہوتا ہے، کبھی حکمت معلوم ہوتی ہے، بتایا گیا ہے، اور کبھی نہیں معلوم ہوتی ہے، نہیں بتایا گیا ہے، بس حکم دیا گیا ہے تو ہم کرتے ہیں. لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے، دنیا میں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے. جیسے ہم اسٹریم بدھ کے دن کرتے ہیں تو اس میں ہماری ضرورت ہے اور حکمت ہے کہ بدھ کے دن سارے لوگ اویلیبل ہیں آسانی سے، جمعہ کے دن آسانی سے اویلیبل نہیں ہیں، تو ہم بدھ کے دن اسٹریم کرتے ہیں. اس میں ہماری ضرورت طے ہے اور معلوم ہے، حکمت طے ہے اور معلوم ہے. تو آپ یہ بتا دیجئے کہ گیارہویں جب آپ دنیا کے طور پہ کر رہے ہیں یا وہ دنیا کے طور پہ کر رہے ہیں تو اس دنیا والے عمل میں کون سی ضرورت دنیا کی اور حکمت ہے؟ بھئی دنیا کے عمل میں آپ کو دنیا کی ضرورت بتانی ہوگی، دنیا کے عمل میں آپ کو دنیا کی حکمت بتانی ہوگی. تو جب وہ گیارہویں دین نہیں ہے، دنیا ہے، تو آپ بتائیے اس میں دنیا کی کون سی ضرورت اور حکمت ہے جس کی بنیاد پہ وہ دنیا آپ کر رہے ہیں، اور دوسرے دن اگر کریں گے، دوسرے شخصیت کے بارے میں کریں گے، دوسرے ٹائم میں کریں گے تو وہ ضرورت اور حکمت پوری نہیں ہوگی. دنیا میں دو ہی صورت ہے، یا کام کا مقصد ہوگا یا وہ لغو ہوگا، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی. باقی آپ نے جو یہ کہا نا کہ وہ دین اور دنیا کا، اس پہ ہم آئیں گے. اس کے لیے دلیل ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یہ بہت صاف کلیئر آیت ہے، محکم آیت ہے قرآن پاک کی، اس پہ گفتگو ہوگی. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے کسی پینلسٹ نے بولا تھا، مجھے دھیان نہیں رہا، آپ نے بولا تھا کہ ایصال ثواب جائز ہے، ہم منع نہیں کرتے. ابھی جن کی اسٹریم پہ نہیں ہے، جو شاید انہوں نے بولا تھا. اور آپ نے کچھ دیر پہلے یہ بھی بولا تھا کہ بریلوی لوگ اتنی اللہ، ان کی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں.
یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. جس اللہ کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, اور جس کی لمٹ نہیں ہے اس سے کوئی کسی لمٹ والے کو کیسے ملا سکتا ہے؟ یہ موضوع پہ بات کرو بھائی. جو ابھی بات چل رہی تھی انتخاب, آپ نے ابھی جو شعبان بھائی نے سوال, شعبان بھائی نے بھی جو سوال کیا ہے نا کہ آپ کی 11 تاریخ کو, وہ شعبان بھائی کا سوال بہت ویلڈ ہے. آپ دوسرے موضوع دوسرا چھیڑ رہے ہیں. آپ انہوں نے ابھی جو شعبان بھائی نے سوال کیا, اسالے ثواب سے سیدھا شرک پہ چلے گئے. موضوع پہ رہیے. شعبان بھائی نے جو سوال کیا ہے وہ بہت ویلڈ سوال ہے کہ بھائی ہم نے تو ایک دنیاوی مصلحت کے حساب سے بدھ کا دن طے کیا ہے, تو 11 تاریخ کے پیچھے کون سی دنیاوی مصلحت ہے؟ اگر وہ دینی نہیں ہے, صرف دنیاوی چیز ہے, تو 11 تاریخ کے پیچھے کون سی دنیاوی مصلحت ہے؟ تو آپ کے سامنے اتنے سارے سوال باقی ہے. آپ نے کہا کہ اس کو 11 تاریخ کو کوئی شریعت سمجھ کے انتخاب نہیں کرتے. ہم نے آپ کے سامنے ویڈیوز پیش کیے ہوئے, چاہیے تو دوبارہ چلا دیں زید بھائی اس کو, کہ 11 تاریخ کو باقاعدہ شریعت سمجھ کر کے انتخاب کرتے ہیں. تو جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کریے. آپ شعبان بھائی کے سوال کا جواب دیجیے, وہ بہت ویلڈ سوال ہے. وہ مستحب ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مستحب ہے, ضروری نہیں ہے, اور 11 تاریخ کو بھی کرنا ضروری نہیں ہے. انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ آپ نے دنیا کی کون سی مصلحت کے تحت 11 کا انتخاب کیا ہے؟ اگر یہ دنیاوی چیز ہے تو کوئی دنیاوی مصلحت ہوگی نا بھائی. ہم نے بدھ کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ سنیچر اتوار جمعہ کو ہم سفر پر رہتے ہیں, ہم شامل نہیں ہو پاتے, تو ہم نے بدھ کا انتخاب کیا. ایک دنیاوی مصلحت ہے. تو 11 تاریخ کے انتخاب میں کون سی دنیاوی مصلحت ہے؟ اس میں دنیاوی مصلحت کون سی ہے اس میں بھائی؟ ہاں میں بتا رہا ہوں بولنے میں. ارے آپ نے مستحب بول دیا سرفراز بھائی. آپ نے کیا کہا کہ یہ مستحب ہے, اس سے پہلے آپ نے کہا دنیا کا عمل ہے. دیکھیے پہلے آپ لوگوں نے آپ نے اعتراض کیا کہ یہ دنیا کا عمل ہے, ہم دین سمجھ کے نہیں کرتے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں مستحب ہے, اور مستحب تو دین والے عمل کو کہتے ہیں. واجب, فرض, سنت یا مستحب دو نام اس کے, اور جو ہے حرام, مکروہ, یہ تو شریعت کے 5 احکام ہیں, ان میں سے ایک حکم ہے, اور 5 احکام دین ہیں. تو آپ جب مستحب کہہ رہے ہیں تو مستحب کہتے ہی اس کو ہیں جو دین والا کام ہو بھائی. تو ایک طرف آپ نے کہا دین نہیں ہے, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں مستحب بھی ہے. چلیے اب دیجئے جواب, بولیے جتنا بولنا ہے. آپ نے بولا تھا کہ 11 تاریخ کو کیوں وہ کرا, مطلب 11 تاریخ کو کیوں رکھا گیا؟ مستحب جو آپ نے کہا نا, تب وہ ایک لوزنگ پوائنٹ ہو گیا آپ کی پوری بات کا, کیونکہ مستحب دین کے اندر ہوتا ہے, دنیا میں مستحب ہوتا ہے کہ دین میں ہوتا ہے. پہلے والا انہوں نے سوال پوچھا تھا, ان سے پہلے والے ڈیٹ والی بات بھی 11 تاریخ, وہ بھی ایک بات ہے. مستحب والی بات جو آپ جواب دے پاؤں گا حضرت. بتائیں ون بائی ون بتاؤ. جیسے آپ نے بدھ کا دن اس لیے متعین کیا کیونکہ آپ لوگ سفر میں رہتے ہیں, ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا, ٹھیک ہے, کوئی دقت نہیں مجھے اس سے. وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم نے 11 تاریخ اس لیے کرا کیونکہ 11 تاریخ کو ان کا انتقال ہوا, تو سب لوگوں کو یاد رہتا ہے, اس لیے 11 تاریخ کو کرنا. اور لیکن ضروری نہیں ہے. وہ یہ بولتے ہیں اگر کوئی کہے کہ 11 تاریخ کو ہی کیا جائے تو اس سے آپ بولیے کہ کسی اور دن کر لیا. آپ دیکھیے, آپ پہلے بات ہم کو کیوں رے کسی دن اور کر لیجئے بھائی, بنایا آپ نے ہے, طے کیا آپ نے ہے, تو کسی اور دن کر لیجئے. آپ پہلے کر کے بتائیے نا کسی اور دن. بھائی جب آپ ایک چیز عمل کر رہے ہیں تو آپ اس کو کر کے بتائیے کہ کسی دوسرے دن, تاکہ لوگ سمجھیں. بھائی لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے نا کہ یہ دین کا نہیں دنیا کا کام ہے. تو دنیا کا کام کلیئر کرنے کے لیے لوگوں کو شبہ ہو رہا ہے. ہماری اسٹریم کے بارے میں لوگوں کو شک نہیں ہے کہ یہ دین والا ہے کہ ہماری اسٹریم کے بارے میں ہم کو بھی یقین ہے, لوگ بھی جانتے ہیں دنیا کا مسئلہ ہے. لیکن آپ کے 11ویں کے بارے میں بہت سارے گستاخوں کو شبہ ہے. انہوں نے جو بات کہی نا کہ وفات کی تاریخ ہے, اس کا مطلب آپ نے خود طے کر دیا کہ آپ اس کو دین سمجھ رہے ہیں, آپ اس کو دنیا نہیں سمجھ رہے. کوئی دنیا کی مصلحت نہیں کہ اس تاریخ کو جو ہے نا وہ 11ویں منانے سے آپ نے اس کو وفات سے جوڑ دیا. یعنی ان کی وفات کے دن کو مخصوص فضیلت مان رہے ہیں آپ, کہ ان کی وفات کے دن کی ایک مخصوص فضیلت ہے, اس لیے اس دن کریں گے تو ثواب ملے گا. فضیلت نہیں حضرت, یادگار کے لیے. ارے بھائی دیکھو, ایک منٹ, یہ مفتی احمد یار خان نعیمی ہیں, ان کی کتاب ہے اسلامی زندگی. کیا لکھتے ہیں اس میں؟ اس مہینے یعنی ربیع الاخر میں ہر مسلمان اپنے گھر میں حضور غوث پاک سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے. سال بھر تک بہت برکت رہے گی. یہ کہہ رہے ہیں کہ برکت رہے گی, اس خصوصی تاریخ میں فاتحہ کرنے پر برکت کا دعویٰ کر رہے ہیں. اگر ہر چاند کی 11ویں شب کو یعنی 10ویں اور 11ویں تاریخ کے درمیانی رات کو مقرر پیسوں کی شیرینی یعنی مٹھائی مسلمان کی دکان سے خرید کر پابندی سے 11ویں کرے. انہوں نے مٹھائی کی بھی شرط لگا دی, ہاں, کہ مٹھائی ہی سے ہوگی, آپ پیسہ دیں یا اور کچھ دیں تو نہیں ہوگا. اور یہ کوئی عام آدمی نہیں بھائی, مفتی احمد یار خان نعیمی ہے, وہ جالق والے, کہہ رہے ہیں کہ اگر 10ویں اور 11ویں تاریخ کے درمیانی رات کو مقرر پیسوں کی شیرینی مسلمان کی دکان سے خرید کر پابندی سے 11ویں کی فاتحہ دیا کرے, پابندی سے, یعنی پابندی کی بھی شرط لگا دی,
تو رزق میں بہت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی, کبھی پریشان حال نہ ہوگا, مگر شرط یہ ہے کہ کوئی تاریخ ناگا نہ کرے. وہ تاریخ کو سہولت نہیں بتا رہے ہیں, وہ تاریخ کے ساتھ برکت کو جوڑ رہے ہیں کہ تاریخ کا ناگا نہیں ہوگا تبھی برکت ہوگی, اور جتنے پیسے مقرر کر دے اس میں کمی نہ ہو. پیسہ کا بھی طے کر دیا کہ پیسہ بھی مقرر ہونا چاہیے, اس میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے, اور اتنے ہی پیسے مقرر کرے جتنی کی پابندی کر سکے. خود میں اس کا سختی سے پابند ہوں اور بفضلی تعالیٰ اس کی خوبیاں بے شمار پاتا ہوں. بھائی بریلوی جو کر رہے ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں, آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بریلویوں کے مفتی احمد یار خان نعیمی تاریخ کو باقاعدہ دین کا برکت کا حصہ مان رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی کہتے ہیں تاریخ بسہولت کے لیے. یہ جس طرح سے انہوں نے ڈیزائن کیا اس عمل کو نا, تو یہ اگر مطلق بھی رکھ دیں تو بھی بدعت ہے. اگر یہ کہیں نا کہ جب چاہو کرو تو بھی بدعت ہے, کیونکہ ثواب جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ, جو ہے اس مستحب کہہ رہے ہیں, اس کے ساتھ بدعت ہے تو بدعت ہٹنا ہے. اتنے ساری بھائی چیزیں انہوں نے کہا کہ برکت ہوگی اگر ہر سال کریں گے, ناغا نہیں کریں گے. دلیل ہے اس کی آپ کے پاس؟ اس کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہہ رہے ہو نا. ہاں بھائی فیض بھائی, اس کو ہی بدعت کہہ دو. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ہر سال کرنا ہے اور ناغا نہیں ہونا چاہیے تو برکت ہوگی, اس کو تو بول دو کہ یہ بدعت ہے. کرنا ضروری نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ برکت کے لیے ضروری ہے کرنا, تو یہ غلط کہہ رہے ہیں نا. یہ احمد یار خان نعیمی جو کہہ رہے ہیں کہ پابندی سے کرنا ہے, کوئی سال چھوٹنا نہیں چاہیے, یہ بغیر دلیل کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی دلیل ہے کہ اگر ناغا کر دیں گے تو برکت نہیں ملے گی اور ناغا نہیں کریں گے تو برکت ہوگی. یہ جو بات کہہ رہے ہیں یا بلا دلیل کہہ رہے ہیں یا دلیل کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے, مگر ارے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں میں نا. اچھا اگر آپ کو معلوم نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں, تو آپ بتائیے اگر ایسا انہوں نے کہا ہے تو صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے, یہی بتا دیجئے. یہ تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ کہا ہے نہیں کہا ہے. ارے بھائی تو میں بتا رہا ہوں نا کہ ایسا انہوں نے کہا ہے, اگر آپ اس شرط کے ساتھ بول دیں نا کہ ایسا کہا ہے تو غلط کہا ہے. لیکن آپ نے ابھی یہ پوچھا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ دوسرے اہل سنت کے ہی عالم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے. ارے بھائی مفتی احمد یار خان نعیمی سے بڑا عالم کون ہوگا؟ یہ تو سب سے بڑے, یہ سب سے بڑے دفاع کرنے والے ہیں. ابھی آپ کے سامنے ان کے بڑے بڑے مولویوں کی باقاعدہ آپ کو ویڈیو سنائی گئی, اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریخ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی ہے. آپ کے سامنے ساری باتیں رکھی گئی ہیں, جو ہو رہا ہے معاشرے کے اندر نا اس پر بات کریے. آپ کیا ذہن میں رکھتے ہیں, آپ کے پاس کیا بات ہے؟ آپ بدعت پر حکم نہ لگ جائے تو آپ کیا تعویلیں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ہم نہیں جانتے ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں, مفتی احمد یار خان نعیمی کو, اور یہ جو کرتے ہیں جو لکھا ہے اس کو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. کہیے تو میں آپ کو اسکرین شاٹ اس کا شیئر کر دوں. تو انہوں نے جو کہا ہے وہ بدعت ہے کہ نہیں بدعت ہے؟ جو انہوں نے کہا ہے وہ بدعت ہے کہ نہیں بدعت ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سرفراز بھائی نے جس عالم کا نام پیش کیا ہے وہ ضروری قرار دیتے ہیں, لیکن دوسرے اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ ضروری نہیں کہتے. تو ضروری نہیں کہتے کا کیا مطلب ہوا؟ ضروری نہیں کہتے کا یہی تو مطلب ہوا کہ مستحب ہے, فرض واجب نہیں ہے. ہاں مستحب, ضروری نہیں کا مطلب مستحب نا, فرض اور واجب نہیں ہے. تو فرض اور واجب کے بعد مستحب ہی ہے, فرض اور واجب کے بعد جو ہے وہ مستحب ہی ہے, اور مستحب کہتے ہی اس کو ہے جو دین ہو. دینی عمل ہی کو مستحب کہتے ہیں, مستحب دین ہی کا حصہ ہے. اصل میں آپ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے, اور یا جو لوگ پیش کرتے ہیں مستحب کہہ کے کہ مستحب شاید دین سے ہٹ کر کچھ ہے. مستحب بھی دین ہی کا حصہ ہے, اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں مستحب دین کا حصہ نہیں ہے تو ثابت کریں کہ مستحب دین کا حصہ نہیں ہے. جب بھی آپ مستحب کہیں گے وہ دین کا حصہ ہوگا. ترک کرنے پہ گناہ نہیں ہوگا. ہاں لیکن دین ہے نا بھائی, گناہ نہیں ہوگا لیکن دین ہے نا, دین بنایا نا. دین بنانا گناہ ہے, دین بنانا گناہ ہے نا میرے بھائی. دین نہیں بنا سکتے نا, اللہ کے رسول دین ہی دینے کے لیے آئے تھے. اللہ کے رسول کھجور کا پیڑ کیسے لگایا جائے گا وہ بتانے کے لیے نہیں آئے تھے, کرتا کیسے سلا جائے گا یہ بتانے کے لیے نہیں آئے تھے, یہ بٹن کیسے لگے گا یہ بتانے نہیں آئے تھے, موبائل کیسے بنے گی, یہ مائکرو فون کیسے بنے گا یہ بتانے کے لیے نہیں آئے تھے. اللہ کے رسول دین ہی بتانے کے لیے آئے تھے. تو دین بتانے کے لیے آئے تھے, تو دین میں جب کچھ دین کے نام پہ کریں گے تو وہی خراب ہے. جب آپ مستحب کہے تو وہ دین ہوا. اچھا وہ لطیفہ یاد آ گیا سرفراز بھائی نے جو فیس بک پہ ڈالا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے علماء کا بڑا عجیب المیہ ہے کہ جس میں آزاد ہے معاملہ اس میں گھوم ناجائز کہتے ہیں. یعنی جیسے مائکرو فون پر جو ہے بڑے بحث مباحثہ مل جائے گا آپ کے یہاں کہ مائکرو فون حرام ہے, مائک حرام ہے, پرانے فتاوا میں. بہت زمانے کے بعد جائز کا فتوا مل جائے گا. آپ کے یہاں فتوا مل جائے گا قرآن پاک کا ترجمہ کرنا کفر ہے.
بلکہ جب پہلا ترجمہ قرآن ہوا تو زبردست طریقے سے تکفیری مہم چلی تھی. تو جو چیزیں ایجادات کی بعض ہیں جیسے مائک ہے, تو مائک کے بارے میں تو وہ جو دنیا کا ہے اس میں حرام کا فتویٰ, حالانکہ اس میں گنجائش ہے, اور جو دین کا معاملہ اس میں دھڑا دھڑ ایجاد کیے جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں مستحب ہے, پھر کہہ رہے ہیں دین بھی نہیں ہے. تو یہ بات سمجھ بھائی پہلے کلیئر کر لیجئے نا کہ جو مستحب ہے وہ دین ہے, اور اللہ کے رسول بتانے ہی کے لیے ہی آئے تھے. اللہ کے رسول فرض بتانے آئے تھے, واجب بتانے آئے تھے, مستحب بتانے آئے تھے, حرام بتانے آئے تھے, مکروہ بتانے آئے تھے. یہی تو بتانے اللہ کے رسول آئے تھے. ورنہ دنیا بھر میں جائز کی فہرست تو اربہ خرب ہے. بھائی آپ جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کمرے میں دیوال ہے, اینٹ ہے, دروازہ ہے, لائٹ ہے, پنکھا ہے, بتی ہے. اگر اللہ کے رسول یہ جائز کیا ہے یہ بتانے کے لیے آئے ہوتے تب تو ایک ایک کا نام لے کر کے قیامت تک نام لیتے رہنا ہی ختم ہوگا. تو اللہ کے رسول تو دین بتانے کے لیے آئے تھے نا بھائی. اور ایک اینگل میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تاریخ انہوں نے کہا نا کہ انتقال کی تاریخ, تو آپ دیکھو گے گوتم بدھا کی انتقال کی تاریخ میں بدھ پورنیما منائی جاتی ہے. جیزس کرائسٹ کے انتقال کی تاریخ میں گڈ فرائیڈے منایا جاتا ہے. سکھوں کے کئی گرو جو ہے, گرو گوبند سنگھ, تیج بہادر وغیرہ کی ڈیتھ کی جو تاریخ ہے وہ خاص منائی جاتی ہے, اس کے خاص شہیدی دیوس وغیرہ ایسے سب دیوس بنا ہے. کانفیوشس میں جو ہے کانفیوشینزم کے جو ریلیجن ہے اس کے بھی ڈیتھ کی سیریمنی منائی جاتی ہے. زوراسٹرنزم میں بھی جو زوراسٹر کی ڈیتھ کی ڈیٹ منائی جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اسلام میں آپ کو نہیں ملے گی کہ انتقال کے دن کو خاص منانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا, صحابہ کے انتقال کے دن کو منانا ایسا کہیں نہیں ملے گا. لیکن یہاں پر یہ دوسرے مذہبوں کے اندر جو ہیومن گاڈز کی ورشپ کرتے ہیں نا, انسانی گاڈز کی, تو انسانی گاڈ کی پیدائش کی ڈیٹ, انتقال کا ڈیٹ, یہ خاص ان کا وقت ہوتا ہے. یعنی اگر یہ دنیاوی معاملات میں بھی ہوتا تو یہ ان کی مشابہت ہوئی. لیکن یہاں پہ کیا ہے, فضیلتیں بیان کی گئی ہے, خاص ثواب بیان کیا گیا ہے, خاص عبادتیں اس چیز کی آرگنائز کی گئی ہے. تو یہاں پر وہ عبادت ہے, اور سب سے مین چیز کیا ہے, مقصد کیا ہے, تاکہ یہ ہمارا کام کروا دیں گے جو شرکیہ چیزیں, جیسا ابھی آپ نے ویڈیو میں سنا, ہو سکتا ہے موجود رہے ہوں گے تب, کہ خاص ان کے عالم آ کر کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں بڑے زور شور سے, کہ غوث اعظم آ کے تمہاری دنیا میں کہیں بھی ہو آ کے مدد کریں گے. مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ شرکیہ عقیدہ جو اس کے پیچھے ہے, دیکھیے یہاں بدعت کے ٹاپک میں جو بات ہو رہی ہے اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک ایسی بدعت جو مکفرہ ہے, جو کفر تک پہنچا رہی ہے, شرک تک پہنچا رہی ہے. یہ ایسی ایک بدعت ہے جو شرک تک گئی ہوئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری پوری سٹوری سمجھنا ہے میرے بھائی. آپ ذرا ایک نہ صرف آرگیو کرنے کے اعتبار سے مت سوچو, آپ یہ سارے اینگلز کے بارے میں سوچو, آپ کے لیے انشاءاللہ مسئلہ بہت واضح ہو جائے گا. ہاں, اور یہ سوچئے کہ یہ سب کرنے کی جگہ کیوں نہ ہم اتباع سنت کے راستے پر چلیں, اپنے اسی جذبے سے ہم اتباع کا راستہ کیوں نہ لیں. اس میں تو کنفرمڈ ایکسیپٹڈ ہے, اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ہاں جی, لیکن حضرت میں حدیث پہ ہی عمل کرتے ہوئے آپ سے پوچھا ہے میں نے, میں اس کا ریفرنس بتاتا ہوں آپ کو. ابن ماجہ حدیث نمبر 3367 اور مسند احمد میں 17320, مسند احمد میں بھی ہے یہ 17320. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جائز ہے جسے حلال کیا گیا, اور ہر وہ حرام جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا. اس کا مفہوم ہے یہ, اور جس پہ سکوت اختیار کا وہ جائز. ارے تو بھائی بدعت کو اللہ کے رسول نے حرام کر دیا ہے, بدعت کو اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے. اس حدیث کی روشنی میں یہ اللہ کی حدیث کی روشنی میں تو ہم جب سے کیا بتا رہے ہیں آپ کو, اللہ کے رسول نے بدعت کو حلال کیا ہے کہ حرام کیا ہے؟ بھائی بدعت بھی دو طریقے کی ہوتی ہے, بدعت حسنہ, بدعت سیئہ. اللہ کے رسول نے کلو بدعت ضلالہ, یہ اللہ کے رسول نے صحیح کہا ہے کہ غلط کہا ہے؟ بھائی وہ حضرت عمر کی بھی تو حدیث ہے, جب حضرت عمر نے آپ یہ بتائیں, رسول اللہ نے کہا, اللہ کے رسول نے جو کہا ہر بدعت گمراہی ہے, اللہ کے رسول نے جو کہا ہر بدعت گمراہی ہے, حضرت عمر کو نہیں پتا. اس سے پہلے حضرت عمر والی بات پر تو ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ جواب دے چکے ہیں کہ حضرت عمر نے جو عمل کیا تھا وہ بدعت ہی نہیں تھا. جب حضرت عمر نے جو عمل کیا تھا وہ بدعت ہی نہیں تھا, تو یہ حدیث اس پر کیسے سیٹ آئے گی؟ ورڈ اس لیے یوز کیا کیونکہ وہاں پر بدعت سے مراد ان کی لغوی بدعت تھی, دین میں بدعت ان سے مراد نہیں تھی. اس کے ہم کئی مرتبہ جواب دے چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بھائی حضرت ابن عمر نے کہا, ابھی میں نے آپ کو, حضرت ابن عمر نے کہا کلو بدعت ضلالہ وان رآ الناس حسنہ, ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس کو حسنہ سمجھیں. جیسے آپ انہوں نے تو کلو بدعت کہا, آپ کہہ رہے ہیں کہ بری بدعت ہے, انہوں نے تو کہا, دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے, اللہ کے رسول نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے.
حضرت عمر کا جو عمل آپ پیش کر رہے ہیں, حضرت عمر نے جو عمل کہا تھا جب وہ شرائن بدعت ہی نہیں ہے تو کلو بدعتین ضلالہ والی حدیث اس پر کیسے اس کو اپلائی کیا جا سکے گا؟ جو وہ عمل کیا تھا وہ بدعت ہی نہیں تھا جو حضرت عمر نے عمل کیا تھا. اللہ کے رسول نے تو صاف صاف کہہ دیا ہر بدعت گمراہی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حرام کیا, تو اللہ کے رسول نے بدعت کو حرام کیا ہے, اس وجہ سے یہ حرام ہے, صاف صاف بات ہے وہ تو. اور یہ تو معقولات کے بارے میں نا حدیث, کھانے پینے کے بارے میں, کیونکہ سنن ترمذی آپ جا کے دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پنیر کے بارے میں سوال کیا گیا, پنیر کے بارے میں, ترمذی میں روایت ہے, یہ ابن ماجہ سے نکالا ہے, ترمذی میں روایت ہے کہ پنیر کے بارے میں سوال کیا گیا, یعنی یہ معقولات اور معاملات کے بارے میں سوال ہوا, تو اس کے بارے میں کھانے کی چیزوں کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن میں حلال کیا گیا ہے, جسے جو بھی حلال چیزیں جانور ہیں حلال ہے, اور جو حرام کر دیا سور حرام کر دیا, اور جن جانوروں سے سکوت ہے یا جن دنیاوی چیزوں سے سکوت ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے بائی ڈیفالٹ. یہی تو ہم نے تھوڑی دیر پہلے سمجھایا ہے کہ معاملات میں بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں جائز ہیں. تو یہ حدیث معقولات کے بارے میں ہے, معاملات کے بارے میں ہے, اس کی وضاحت حدیث کھانے کی چیزوں کے بارے میں معقولات کی وضاحت کر دیں, سمجھ نہیں آئے کے بارے میں سوال ہوا. اللہ کے نبی کا یہ جملہ اس وقت آپ نے فرمایا جب آپ سے پنیر کے بارے میں سوال کیا گیا, تو آپ نے کہا کہ بھئی جو چیز تم پوچھ رہے ہو کھانے کی چیز ہے, جب اللہ نے جو حلال کیا تو کلیئر ہے اور حرام کیا تو حرام ہو جائے گا, لیکن جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں خاموشی ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے, اگر حرام نہیں کیا تو تمہارے لیے جائز ہے. تو یہ معقولات کے بارے میں میرے بھائی یہ عبادت سے مطلب نہیں ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.